سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، انشاءاللہ وہ دیکھیں گے۔ اور ساتھ میں ان میں کرنے والے اعمال، مطلب جو سورج گرہن ہو جاتا ہے، جب چاند گرہن ہو جاتا ہے، یہ آپ کو پہلے سے پتا، آج کل تو سائنٹیفکلی پہلے سے پتا ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، کون سے علاقے میں ہوں گا خبر ہوتی ہے، کتنے گھنٹے کے لیے ہوں گا، مثال کے طور پر 6:22 سے شروع ہوں گا تو 7:38 تک رہیں گا، مطلب اتنا پریسائز لوکیشن وائز نالج ہوتا ہے کہ کتنی دیر تک کتنا گرہن، چاہے سورج کا معاملہ ہو چاہے چاند کا معاملہ ہو، یہ ہوتا ہے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ کیا ہوتا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی حقیقتیں کیا ہے یاد رکھیے، اور ان میں کرنے والے اعمال، جب یہ ہو جائے، اس کی خبر ہمیں مل جائے، یہ خبر نہیں تھی لیکن اب دکھ رہا ہے کہ ہو رہا ہے، تو اس وقت ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو گویا اس کا تعلق عبادت سے بھی ہے، اور اس کی حقیقت نہیں جاننے کی وجہ سے جو غلط فہمیاں آتی ہے تو اس کا تعلق عقیدے سے بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، سورج گرہن اور چاند گرہن جس کو خسوف اور خسوف کہا جاتا ہے، یاد رکھیے عربی زبان میں، تو سورج اور چاند یاد رکھیے یہ اللہ رب العزت کی دو نشانیاں ہیں، یاد رکھیے دو نشانیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے سورج کو روشنی عطا فرمائی، وہ ایک آنکھ کا جلتا ہوا گولا ہے، اور اللہ رب العزت نے کس طرح سے چاند کو بنایا، خوبصورت انداز سے بنایا، لیکن اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کو اپنے اوپر جو اس سے ریفلیکشن ہوتا ہے، مطلب سورج کی روشنی جب اس سے پڑتی ہے تو اس روشنی کو واپس ہماری طرف پھینکتا ہے، یاد رکھیں۔ تو چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے، سورج کی خود کی روشنی ہے، قرآن نے یہ بھی بیان کیا۔ چاند کی روشنی خود کی نہیں ہے بلکہ وہ کسی کی روشنی لے کر دیتا ہے، یہ بھی قرآن نے بیان کیا۔ تو گویا قرآن نے سائنٹیفک بہت ساری حقائق بیان کی۔ سورج اور چاند اللہ رب العزت نے جب تک ان کو نور عطا فرمایا ہے یہ چمکتے رہیں گے، اور جب اللہ رب العزت چاہیں گا ان کو بے نور کر دے گا، مطلب ان کو ختم کر دیں گا، یاد رکھیں۔ اب سورج اور چاند گرہن اسی کی ہمارے سامنے علامت ہے کہ اللہ رب العزت روز قیامت ان کو بے نور کر دیں گا، بیکار کر دیں گا، تہس نہس کر دیں گا، ختم کر دیں گا۔ تو یہ سورج اور چاند گرہن جو دنیا میں ہوتے ہیں، جس میں تھوڑی دیر کے لیے سورج یا چاند چھپ جاتے ہیں، ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح سے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ختم کر سکتا ہوں، اے انسانوں ایک وقت میں اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ تو گویا یہ ایک قیامت کی نشانی کا ایک جھلک ہم دنیا میں ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کس طرح سے چاند اور سورج کو بے نور کر دیتا ہے لیکن گرہن کے ذریعے، تاکہ ایک ریمائنڈر، ایک ریممبرنس، ایک یاد دہانی ہمارے سامنے ہو جائے، ایک تذکیر ہو جاتی کہ ارے ایسا قیامت سے پہلے بھی ہونے والا ہے۔ جس کی ایک مثال قرآن سے میں یوں دے سکتا ہوں کہ روز قیامت ہم اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے لوگ سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعہ بیان کیا، اس واقعے سے بھی ہم نصیحت لے سکتے ہیں کہ اصحاب کہف کیسے سوئے تھے، کتنا لمبا سوئے تھے، اور اتنے سالوں اور صدیوں سونے کے بعد بھی جب اٹھے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی اور ایک نے دوسرے سے کہا کتنا سوئے، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کو صدیوں اور سالوں اور دہائیوں تک سلا کر جب وہ نیند سے اٹھے تھے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کتنا سوئے، کوئی کہہ رہا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت روز قیامت تمام لوگوں کو جو دنیا میں مر گئے آ کر ان کو پھر اٹھائیں گا، اور لوگ ایسے اٹھیں گے کیسے۔ تو گویا یہ ایک چھوٹا واقعہ ایک بڑے واقعے کی نشاندہی کر رہا ہے، جب یہ تھوڑے زمانے کے لیے سو کر اٹھ سکتے ہیں اور ان کو پتا نہیں، تو لمبے عرصے تک بھی لوگ سو کر اٹھ سکتے ہیں، اور اللہ نے ان کو زندہ محفوظ رکھا دنیا میں، تو اللہ مرنے کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے، کیا ناممکن ہے۔ تو اسی طرح سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، روز قیامت یا قیامت کے قریب یہ بے نور ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس گرہن کے ذریعے، جو بھی بہرحال آپ بولیے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے ہمیں ایک نشانی دیتا ہے کہ دیکھو میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو بے نور کر دیتا ہوں، تو ایک دن میں اس کو قدرت رکھتا ہوں کہ اس کو مکمل طور سے بے نور کر۔ تو اس سے انسان کو اللہ کا ذکر یاد آتا ہے، رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں یاد آتی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، سورج دیکھو چھپ جائے تو کیسا ہوتا ہے، اور دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے چاند کی رات میں بھی ریفلیکٹ کر کے روشنی ہمیں دیتا ہے، جس سے ہم سفر کر سکتے ہیں اور بہت سارے فائدے انسانیت اٹھاتی ہے نا۔ تو بہرحال تو یہ ایک نشانی یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کسوف اور خسوف، سورج اور چاند گرہن ایک ہمارے لیے علامت۔ اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے پہلے وہ ایکسپلین کروں گا، اور اس کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ ایک ڈیمونسٹریشن کے ذریعے دیکھیں گے بھی یہ کیسا ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے، سولار ایکلپس اور لونار ایکلپس، ٹھیک ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن یاد رکھیے، ٹھیک، سورج گرہن سولار ایکلپس، چاند گرہن لونار ایکلپس بولتے ہیں اس کو، یاد رکھیے انگلش کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اب سولار ایکلپس میں کیا ہوتا ہے یاد رکھیے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، کیوں؟ تو زمین اور سورج کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے، یاد رکھیں، تو جس سے سورج کیا ہوتا ہے چھپ جاتا ہے اور ہمیں دکھ نہیں پاتا، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو اس کو کیا بولتے ہیں سولار ایکلپس۔ اور لونار ایکلپس کیا ہوتا ہے، چاند گرہن کیا ہوتا ہے جب سورج اور چاند کے بیچ میں دنیا آ جاتی ہے، کیونکہ چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے،
وہ سورج کی روشنی کو ہماری طرف دیتا ہے، تو جب دنیا اس کے سامنے آ جاتی ہے گھومتے گھومتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چاند کو جانے والی روشنی بند ہو جاتی ہے، چاند کو جو روشنی جاتی ہے سورج کی بند ہو جاتی ہے، نتیجتاً دنیا سامنے آنے سے چاند بے نور نظر آتا ہے، اس کی روشنی چلی جاتی ہے ادھر، ٹھیک۔ تو سولار ایکلپس کیا ہے؟ جب سورج اور دنیا کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے سولار ایکلپس، اور جب سورج، ٹھیک ہے، اور چاند کے بیچ میں دنیا آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں لونار ایکلپس، جس کی وجہ سے چاند جو ہے بے نور نظر آتا ہے۔ سولار ایکلپس جو ہوتا ہے یاد رکھیے، سائنٹیفکلی یہ کہا جاتا ہے کہ سولار ایکلپس کو سیدھی آنکھوں سے دیکھنا یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سورج جو ہے اس کا اکثر حصہ چھپ جاتا ہے، لیکن تھوڑے حصے سے شعاعیں بہت تیزی کے ساتھ آتی ہے کیونکہ اس کا میجورٹی پارٹ چھپا دیتا ہے ایکلپس، لیکن جو حصہ بچتا ہے جب مکمل چھپتا نہیں ہے، دھیرے دھیرے چاند سامنے آتا ہے دنیا کے، سورج چھپتا جاتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شعاعیں بہت تیز ہوتی ہے، اور الٹرا وائلٹ چونکہ سورج موجود ہے لیکن کسی وجہ سے چھپ گیا ہے تو اس کے جو ریز ہوتی ہے بہت زیادہ جو ہے نقصان دہ ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا سورج گرہن کو یہ کہا جاتا ہے، یہ صلاح دی جاتی ہے کہ بیر یا نیکڈ آئیز سے، کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے لیے اسپیشل گوگلز یا چشمے آتے ہیں جو بالکل ڈارک ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، جب سولار ایکلپس پورا ہو جاتا ہے، مطلب چاند پورا سورج کے سامنے آ جاتا ہے، تو تب اس کو دیکھا جاتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، مطلب جو روشنی اس کی کم ہوتی ہے تب مت دیکھنا، اس لیے کہ نقصان دہ آنکھوں کے لیے چونکہ روشنی تیز ہوتی ہے، لیکن جب چاند سمجھ لیجیے سورج ہے اس کے سامنے مکمل آ گیا تو تب اس کو دیکھنا محفوظ ہے کہتے ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ تک ہوتا ہے یاد رکھیں مکمل طور، ورنہ اس کو یا تو آپ گوگل سے دیکھیں یا تو پھر پن ہول ایک کارڈ بورڈ وغیرہ کے اندر ایک چھوٹا سوراخ کرے، سورج کے سامنے رکھے اور اس کا عکس جو سامنے وائٹ پیپر یا وغیرہ آپ رکھیں، پن ہول کے تھرو دیکھ سکتے ہیں یا پھر گوگل کے تھرو۔ لیکن جہاں تک لونار ایکلپس چاند گرہن کی بات ہے تو چاند گرہن کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ چاند کی خود کی کوئی روشنی ہوتی نہیں، ایکچولی وہ ریفلیکشن ہے جو رک جاتا ہے، لیکن سورج کی خود کی ہے تو شعاعیں بہرحال نکلتی ہے، تو یہ سیف نہیں ہوگا بہرحال دیکھنا۔ اسی طرح سولار ایکلپس مطلب جو سورج گرہن ہے یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو یہ سورج گہن ہے جس کو ہم بولتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک پارشل ہوتا ہے، مطلب چاند کچھ حد تک بیچ میں آ جاتا ہے تو کچھ حصہ سورج کا چھپتا ہوا نظر آتا ہے، ٹھیک۔ دوسرا ایک ہوتا ہے اینولر ہوتا ہے، جس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ سورج کا دائرہ بڑا ہوتا ہے، چونکہ اینگل تھوڑا دور ہوتا ہے، چاند بڑا سورج اطراف میں پورا رنگ جیسا نظر آتا ہے تو اس کو اینولر کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے ٹوٹل سولار ایکلپس، مطلب جس میں چاند بالکل ایسے اینگل میں سامنے آتا ہے سورج کے کہ سورج کو مکمل ڈھانک دیتا ہے، بالکل سورج اندھیرے جیسا لگتا ہے اور بالکل دنیا میں ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے، یا جس علاقے میں وہ ہوتا ہے وہاں اندھیرا چھا جاتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح لونار ایکلپس جو چاند گہن ہے یاد رکھیے، یہ بھی 3 ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پینمبولر، ٹھیک ہے، جس کے اندر یہ مکمل نہیں ہوتا ہے، مطلب گہن تو ہوتا ہے، دنیا سامنے آتی ہے لیکن پھر بھی سورج کی شعاعیں جو آس پاس سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پہ لگتی ہے، جس کی مثال آپ حال میں جو چاند جو ہے گرہن ہوا اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں چاند جو ہے اس کو بلو بلڈ کہا گیا، اس لیے کہ ہوا یہ کہ چاند پر سورج کی شعاعیں جو بیچ میں اتنا بھی نہیں آیا تو آس پاس سے نکل کے لال شعاعیں جو روشنی کا ایک اسپیکٹرم ہے وہ جا کے لگتا ہے، جس کی وجہ سے چاند کیا ہو گیا، لال لگنے لگا، اور اندر کے جو اس کے حصے کالے ہیں وہ بلو لگنے لگے، تو بلو بھی تھا اور ریڈ بھی تھا تو بلو بلڈ اس کو کہا گیا بہرحال۔ تو یہ ہوتا ہے جس میں پورا نہیں ہوتا۔ سیکنڈ ٹائپ ہوتی پارشل، مطلب دنیا بیچ میں تھوڑی آ جاتی ہے جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ آدھا چاند دکھتا ہے یا پاؤ چاند دکھتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، اور ایک ہوتا ہے دنیا مکمل چاند کے سامنے آ جاتی ہے سورج کے مقابلے میں، جس کی وجہ سے چاند بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے دنیا جب ہٹ جاتی ہے اس کے اینگل سے تو پھر وہ کلیئر نظر آتا ہے۔ آئیے اب اس کو میں ایک چھوٹا سا خالی ایک ڈیمونسٹریشن تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیے کیسا ہوتا ہے، خالی سمجھانے کے لیے، ویسے آپ سائنٹیفک ڈاکیومنٹریز نیٹ وغیرہ پہ دیکھ سکتے ہیں، میں خالی ایک دم بالکل سادے اور موٹے انداز میں جس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بہرحال یہ چیز کیسی ہوتی، ہم جو ہے 3 بالز کے ذریعے اس چیز کو بہرحال سمجھیں گے۔ تو بہرحال سورج اس کی اپنی روشنی ہے، یہ ہو گیا آپ کا ارتھ، یہ دنیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ لیجئے ہم سولار ایکلپس دیکھ رہے ہیں، مطلب سورج گہن دیکھ رہے ہیں یا سورج گرہن دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، گہن اردو میں بولتے ہیں اور گرہن سنسکرت میں بولتے ہیں بہرحال، لیکن اردو میں دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو ہم سورج کی ایک مثال لے رہے ہیں کہ سورج گرہن ہو رہا ہے، سمجھ لیجئے تو ہوتا کیا ہے سورج گرہن کے اندر، دیکھیے یہ دنیا ہے اور یہ سورج ہے، تو اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے، چاند جو دنیا سورج کے اطراف بھی گھوم رہی ہے اور چاند دنیا کے اطراف گھوم رہا ہے، اور یہ دونوں مل کے گھومتے رہتے ہیں، یہ ادھر گھومتے رہتا ہے اور یہ پورا گھومتے رہتا ہے،
سمجھے آپ؟ یہ یوں بھی گھومتا ہے اور یہ دنیا ادھر بھی گھوم رہی ہے اور یہ ساتھ میں گھومتا ہے، اللہ عالم۔ تو آپ سمجھ لیجیے ایک پوزیشن پہ آ گئے ہیں اور یہ چاند ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی دنیا ہی ہے۔ اب کیا ہو گیا، یہ گھومتے گھومتے چاند جو ہے سامنے آ گیا، دیکھیے دنیا کے اور سورج کے، دیکھیے یہ سورج ہے اور یہ چاند ہے، سامنے آ گیا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، سورج کی سیدھی شعاعیں روشنی جو دنیا پہ پڑنا چاہیے وہ آ کے چاند کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، رک جاتی ہے، اور جب یہ چاند کے سائے میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے سورج کیا ہو گیا، چھپتا ہوا نظر آتا ہے، مطلب ڈھکتا ہوا۔ اب یہ مختلف، تھوڑا چھپائیں گا، زیادہ چھپائیں گا۔ اب آپ ایک سوال ہو سکتا ہے، سورج تو بہت بڑا ہے، چاند تو بہت چھوٹا ہے، پھر کیسا چھپا سکتا ہے؟ ایکچولی سورج چاند سے بہت 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 دور ہے، تو ایک وقت میں وہ اتنا زیادہ دور ہے کہ دونوں ایک سائز کے لگتے ہیں ہم کو۔ دیکھیے آپ، چاند اگر ڈوب رہا ہے اور سورج نکل رہا ہے، کبھی فل مون جب ہوتا ہے نا، جب آپ سن سیٹ دیکھیے اور مون رائز دیکھیے، مطلب چاند نکلتا ہے سورج ڈوبتا ہے، دونوں ایک سائز کے دکھتے ہیں۔ وجہ کیا ایک سائز کے دکھنے کے؟ یہ بہت دور ہے، لیکن مثال کے لیے میں نزدیک رکھ کے بتا رہا ہوں، لیکن بہت دور ہے تو دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو اب یہ جتنا سامنے آئے گا پورا آ گیا، کمپلیٹ ہو جائیں گا، تھوڑا آئیں گا پارشل ہوں گا، ٹھیک ہے، یا پھر ایسا بیچ میں آئیں گا کہ اس کے اطراف سے پوری رنگ نظر آئیں گی سورج کی، تو اینولر ہو جائیں گا۔ تو یہ ہو گیا سورج گرہن، ٹھیک۔ اب اسی طرح چاند بھی گھوم رہا ہے دنیا کی طرف، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند گھومتے 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 ادھر چلا جاتا ہے۔ اب جب ادھر جاتا ہے تو بیچ میں کون آ جاتی ہے؟ دنیا آ جاتی ہے۔ اب چاند گھوم رہا ہے، دنیا بیچ میں آ گئی، تو سورج کی روشنی جو چاند پر پڑتی ہے، جس سے چاند اپنی روشنی کو اس پہ دیتا ہے، اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے، یہ سورج کی روشنی دنیا کی وجہ سے رک گئی۔ اب جیسا جیسا چاند دنیا کے سامنے آ رہا ویسا ویسا اندھیرا ہوتے جا رہا، کالا ہوتے جا رہا، کالا ہوتے جا رہا، کالا ہوتے جا رہا۔ جب بالکل سامنے آ گیا، اب سورج کی مکمل شعاعیں اس کو چھو نہیں سکتی، یاد رکھیں۔ لیکن اگر یہ ایسے اینگل میں ہے کہ تو سورج، چاند دیکھیے ایسا گول اینگل میں نہیں گھومتا ہے، چاند کا اینگل ایسا ہے، تھوڑا ادھر نیچے جاتا ہے، ادھر سے اوپر آتا ہے، ادھر سے نیچے جاتا ہے، اس کا اینگل بالکل گول نہیں ہے، ٹھیک۔ تو کبھی ایسا اینگل ہوتا ہے کہ وہ ایسی لوکیشن پہ آتا ہے کہ سورج کی روشنی دنیا سے ٹکرا کر اندر گھستی جو وہاں وہ مل جاتی ہے، شفق جس کو بولتے ہیں، لال لالائی جو ہوتی ہے وہ اسپیکٹرم، تو وہ لال دکھتا ہے۔ کبھی اتنے دور ہوتا ہے کہ مکمل کالا نظر آتا ہے، مطلب کالا مطلب دکھتا ہی نہیں، مطلب چاند غائب ہو گیا اور کچھ بھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اچانک روشنی تھی ختم ہو جاتی، سمجھ آ؟ اور کبھی ایسا ہوتا پارشل، دنیا تھوڑی سامنے آتی، تھوڑی سامنے آتی، اینگل ایسا، تو اتنا ہی کالا ہوتا، سمجھ گیا؟ تو یہ تھا، جب دنیا بیچ میں آ جاتی ہے چاند اور سورج کے تو یہ چاند گہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند بیچ میں آ جاتا ہے سورج کے اور دنیا کے تو کیا ہوتا ہے، سورج گہن یا سورج گرہن، یا اس کو سولار ایکلپس کہتے ہیں۔ بس ایک چھوٹے سے ایک ڈیمونسٹریشن کے ذریعے میں نے سمجھایا۔ تو اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے ہم دیکھ چکے، شرعی اعتبار سے اللہ نے اس کو نور دیا، وہ جب چاہے اس کو چھین سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہرحال مرضی ہے۔ سورج اور چاند گہن یا گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو بے نور کر سکتا ہوں، اسی طرح میں اس کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے قریب جو ہے بے نور کر دوں گا، یا ان کو بیکار کر دوں گا۔ عام طور پر سورج اور چاند گرہن کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خسوف سورج گرہن کے لیے اور خسوف چاند گرہن کے لیے، ورنہ عام اعتبار سے اس کو عرفیت میں خسوف ہی کہا جاتا ہے، چاہے سورج گرہن ہو چاہے چاند گرہن ہو۔ لیکن اگر لغت میں آپ ڈیفرینشیٹ کریں تو خسوف اور خسوف یہ دونوں الگ ہے، خسوف استعمال ہوتا ہے سورج گرہن کے لیے اور خسوف استعمال ہوتا ہے چاند گرہن کے لیے، یاد رکھیں۔ اب اس میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ دیکھیے بہت ہائیلی سائنٹیفک عقیدہ، یاد رکھیں، یہ سائنسی عقیدہ ہے۔ اس اعتبار سے سائنٹیفک عقیدہ یاد رکھیے کہ پہلے زمانے میں لوگ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں بہت کچھ عجیب و غریب عقیدے رکھتے تھے، کیونکہ میرا لیکچر مسلمانوں سے ہے، میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، میرا لیکچر برادران وطن سے یا نان مسلم سے نہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا میں اپنا عقیدہ بتانا چاہ رہا ہوں، کسی کو یہ چیز ایسا لگے کہ ان کے خلاف ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں ان کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں ہمارا اسلامی عقیدہ یہاں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سورج اور چاند جو گہن جو ہوتا ہے، یاد رکھیے اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف عقائد ہیں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اتنے عجیب و غریب عقائد کے لوگ سورج اور چاند گہن ہوتا ڈر جاتے تھے، ٹھیک ہے، ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نشانی ختم ہو گئی، لیکن ویسا نہیں ڈرتے تھے۔ ان کے پیچھے بہت ساری بدعقیدگیاں، مطلب اسلامی عقیدے سے ہٹ کر بات ہوتی تھی، جو کہ ان سائنٹیفک بھی تھی اور ان ریلیجیس بھی تھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری غلط فہمی ہوتی تھی، یاد رکھیے، اس زمانے میں بھی اور آج بھی۔ حالانکہ اسلام نے اس کا عقیدہ بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ صرف اللہ کی ایک نشانی ہے، تاکہ اللہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے کہ جیسا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بے نور کر سکتا ہے ہمیشہ کے لیے بے نور کر سکتا ہے۔ لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا عقیدے مان لیے، جب سورج اور چاند گہن ہوتا لوگ کہتے بہت کثرت سے جادو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورج اور چاند گہن تو برائیاں عام ہو جاتی ہے عقیدہ۔ اسی طرح ایک سوچے بلائیں نازل ہوتی سورج اور چاند جب گہن ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس سے آفتیں آتے، ایکسیڈنٹس ہوں گے دنیا میں، فلاں فلاں ہوں گے۔ اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان کا ہونا بہت خراب ہے، مطلب یہ خرابی کی علامت ہے دنیا کے لیے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے عقیدے کی نحوست ہے یہ،
مطلب یہ منحوس ہے اس کا ہونا۔ اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں سورج اور چاند تکلیف میں آتے ہیں جب گرہن لگتا ہے ان کو۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا سوچنا ہے بیماریاں عام ہو جاتی ہیں ان کے آنے سے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد پر جو ہونے والی اثر پڑتا ہے، اس لیے پریگننٹ عورتوں کو کام نہیں کرنے دیتے، گھر میں سو جاؤ بولتے حاملہ عورت کو۔ اسی طرح کچھ لوگ سوچتے ہیں شادی پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے، تو جو مہینے سورج اور چاند گرہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے، جو دن سورج اور چاند گرہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے، جن کی شادی غلطی سے طے ہوگی کبھی کبھار توڑ دیتے ہیں، اور جن کی ہوگی تو لوگ بولتے ہیں ارے ان کی شادی کو اب گرہن لگ گیا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے فصلوں کے تعلق سے لوگ سمجھتے ہیں فصلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح بربادی میں سمجھتے اور وغیرہ 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 عقائد، یاد رکھیے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی عقیدے کے مطابق یہ صرف اللہ کی دو نشانیاں ہیں، اور ان سے اللہ بتانا چاہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نور عطا فرمایا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بے نور کرتا ہے، اللہ روز قیامت ان کو مکمل ختم کر سکتا ہے۔ اے لوگو ہوش میں آؤ، اپنے رب کی عبادت کرو، رب کی طرف جھکو، عاجزی اختیار کرو، کیونکہ رب تم کو نشانی بتا رہا ہے کہ تم کو جتنی روشن چیز دی گئی میں اس کو دیکھو کیسا دن میں چھپا دیتا ہوں تمہارے سامنے، تاکہ تم رب کو یاد کرو کہ وہ آخرت سے پہلے بھی، قیامت سے پہلے بھی سورج کو ایسے ہی ختم۔ تو بس یہ عقیدہ ہے، لیکن ہمارے پاس نہ جانے کتنی بدشگونیاں، بد عقیدے، توہم جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اندھ وشواس اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اسلام ایک سائنٹیفک دین ہے، یہ ایک ایسا مذہب اور دین اور دھرم ہے جو بہت زیادہ سائنس سے کمپلائنس کرتا ہے، بلکہ اس نے وہ ساری باتیں 1450 سال پہلے بتائی جو سائنس جب سمجھ نہیں سکتی تھی، اور آج بھی ایسی باتوں کا دعویٰ کرتا ہے جو سائنس ابھی پروف نہیں کر سکتی، ڈینائی بھی نہیں کرتی ہے، لیکن آگے جا کے ثابت ہوں گے۔ 1400 سال بعد آج کچھ چیز ثابت ہوئی، جیسا کہ سورج کے بارے میں قرآن نے 1450 سال پہلے کہا کہ سورج بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے، سورج بھی گھومتا ہے۔ سائنس کہتی تھی ایک زمانے میں کہ دنیا بیچ میں، سورج گول گھومتا ہے اس کی طرف، پھر کہنے لگی سورج بیچ میں، دنیا گھومتی اس کی طرف۔ اسلام نے بولا سورج بھی گھومتا ہے، دنیا بھی گھومتی ہے اور چاند بھی گھومتا ہے۔ آج سائنس کہہ رہی ہاں سورج بھی گھومتا ہے، سورج اپنے اطراف بھی گھومتا ہے کیونکہ 24 دن میں گھومتا ہے وہ، اور وہ دیکھنے کے لیے ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے۔ سورج پہ کچھ اسپاٹس ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کائنات میں بھی گھوم رہا ہے پورا آربٹ میں، مطلب اپنے اطراف بھی گھومتا ہے، روٹیٹ اور ریوالو دونوں کر رہا ہے وہ، دنیا بھی کری، چاند بھی، سب کر دیکھیں تو سائنٹیفک ہے۔ تو بہرحال اسلامی عقیدہ یہ بہت سائنسی عقیدہ، یاد رکھے۔ تو اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے اس تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے، اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سورج گرہن ہو چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہوئے، آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں، اتنے گھبرا کے اور جلدی چلنے لگے کہ چادر آپ کی نیچے رہ گئی، تو آپ اس کو گھسیٹنے لگے جو آپ نے اوڑے ہوئے تھے، چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، ابھی آپ نماز ادا ہی کر رہے تھے، تو راوی کہتے ہیں اس دوران ہی سورج گرہن ختم ہو گیا۔ یہ گرہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے موقع پر ہوا تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے آج سورج گرہن ہوا ہے، سورج گرہن ہوا ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگوں کو یہ کہتے سنا تو کہا اے لوگو، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے سے گہن نہیں ہوتے، جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو دعا مانگو یہاں تک کہ گہن ختم ہو جائے، اور دعا سے یہاں مراد جو ہے وہ ہے نماز قائم کرو، اس لیے کہ ختم ہونے تک نماز آپ سے نہ پڑی، آپ نے نماز شروع کی، جب شروع ہوا ختم ہونے تک آپ کی نماز گہن ختم ہو گیا۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کتنی بات بتا رہے ہیں اور جو مقصد بتا رہے ہیں، سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں سر۔ تو گہن کوئی نحوست، کوئی برائی کسی کے پیدا ہونے سے، کسی کے مرنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے آنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے جانے سے نہیں ہوتے۔ حالانکہ دیکھیں نعوذ باللہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے تو یہاں ایک بہت اچھا پوائنٹ تھا آپ کے پاس اپنی پوائنٹ کو ثابت کرنے۔ جھوٹے لوگوں کو تو سہارا ہے نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے انتقال سے سورج گہن ہوا، تو اگر نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہوتے تو کیا کہہ دیتے؟ آپ کہہ دیتے ہاں 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 میرے بیٹے کی وجہ سے ہوا۔ آپ کہہ رہے نہیں، سورج اور چاند کسی کے جینے اور مرنے سے، کوئی میرا بیٹے کا انتقال ہوا تو اس سے سورج گہن نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو بارش کا ہونا، سورج کا گہن ہونا، چاند کا گہن ہونا، ہواؤں کا چلنا، آندھیوں کا چلنا، یہ کوئی کسی کے پیدائش سے، کسی کے مرنے سے، کسی کے اچھے کام کرنے سے، کسی کے برے کام کرنے سے نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے ان کو کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو سورج اور چاند آپ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کتنا سائنٹیفک عقیدہ ہے اپنے ماننے والوں کو کہ نہیں، کسی پیدا اور کسی کے مرنے سے یہ کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آئیے دوسری روایت شمسی کے تعلق سے، دوسری روایت میں الفاظ یہ
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گرہن ہوا تو آپ گھبرا کر کھڑے ہوئے، ہمیں یہ اندیشہ لگا کہیں قیامت تو آنے والی نہیں ہے۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام اور رکوع اور سجود والی نماز ادا کی۔ میں نے آپ کو کسی نماز میں اتنا طویل قیام اور رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے راوی کہتے نہیں دیکھا، بہت لمبا رکوع قیام، بہت لمبا رکوع، بہت لمبا سجدہ آپ نے کیا۔ پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے نمودار نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلائے۔ یہ اللہ تعالیٰ گہن کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے بندوں کو خوف دلائے۔ تو جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، دعا مانگو، اس سے مغفرت طلب کرنے کی طرف جاؤ۔ یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوتے جینے اور مرنے سے، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ جیسے اللہ تھوڑی دیر کے لیے ایک بار اس کو بے نور کرتا ہے، لوگوں قیامت سے پہلے اس کو مکمل بے نور کرتا ہے۔ سورج کی کیا حیت ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، دنیا سے لاکھوں گنا بڑا ہے وہ، اور ایسی آگ ہے، ایسی تپش، ایسی لویں اس میں اٹھتی ہے کہ ایک ایک آنکھ جب اس کی تپش ہونے سے بلبلے اٹھتے اور پھٹتا ہے تو ایک ایک جو اس کی شعاع نکلتی ہے وہ جو پھٹنے سے جو ہوتا ہے وہ لاکھوں ایٹامک بم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ خالی ایک بار جب اس میں لہر اڑتی ہے نا گرمی کی، وہ جو تیز ہونے سے انگار پھٹتی ہے لاوا جیسے، وہ لاکھوں ایٹامک بم کی اس کی طاقت جنریٹ ہوتی ہے ایک میں، اور کئی ہوتے دن میں اس پہ ایسے اٹیک، مطلب بلاسٹ ہوتے ہیں، سن بلاسٹ بولتے ہیں، سمجھا؟ اتنی بڑی چیز ہے، لیکن اللہ اس کو ایک دن بے نور کر دیں، ختم بجھا دیں۔ تو ڈرنے کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے کیا ہمیشہ کے لیے کر سکتا ہے، اس نعمت کو یاد کرو اللہ۔ آئیے تیسرا واقعہ سورج گرہن کے تعلق سے ہی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ذرا لمبا ہے، غور سے سنیے، اس میں بہت ساری تفصیلات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا اور آپ نے کیا کیا۔ آئیے روایت کے الفاظ اس طرح سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گرہن ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، لوگوں نے آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قیام کیا جو سورہ بقرہ کی تلاوت جتنا لمبا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے طویل رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا، طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ نے رکوع میں چلے گئے اور آپ نے طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے مطلب دوسرے نمبر کے قیام سے تھوڑا کم تھا۔ پھر آپ نے طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے تھوڑا کم تھا، ٹھیک ہے، تھوڑا کم تھا۔ پھر آپ نے اسی طرح اور قیام کیا، پھر اور رکوع کیا جو کہ پہلے قیام اور رکوع سے تھوڑا کم تھا۔ پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ نے نماز مکمل کی تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے گہن نہیں ہوتے، جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ اپنی جگہ سے کوئی چیز پکڑنے کے لیے آگے چلے گئے تھے نماز میں، پھر ہم نے آپ کو دیکھا آپ کوئی چیز سے بچنے کے لیے نماز میں گہن کی، خصوص کی نماز میں پیچھے ہٹ گئے تھے، کیا ماجرا تھا، کیا ہوا یہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ارشاد فرمایا، میں نے جنت دیکھا، جب آپ پڑھا آپ کو جنت دکھائی گئی، تو جب میں نے جنت دیکھا تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس کے انگور کا ایک گچھا ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے جنت دکھ رہی تھی تو میں آگے بڑھا، پکڑنے کی کوشش کی، میں نے جنت دیکھا، ٹھیک ہے، تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے انگور کا ایک خوشہ گچھا پکڑنے کی کوشش کی، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے، پھر بھی یہ ختم نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا، اور مجھے جہنم دکھائی گئی، اور ایسی جہنم دکھائی گئی کہ اس سے پہلے اتنا ہیبت ناک اور خوفناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو جب مجھے وہ جہنم دکھائی گئی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف ہٹا، جنت دکھائی گئی تو آگے کی طرف لپکا، جہنم دکھائی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف جو ہے لپکا۔ اس میں اکثریت میں نے عورتوں کی دیکھی۔ لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو کس وجہ سے آپ نے اس میں زیادہ دیکھا جو آپ بیان کرے، اور اتنا ہولناک منظر آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، اس کی وجہ کفر ہے۔ عرض کیا گیا، عورتوں کا کفر ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ پوچھا گیا، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتی، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ کفر سے مراد ناشکری ہے، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کرنے والوں کا احسان کا انکار کر دیتی ہے۔ اگر تم میں سے ایک شخص ان کے ساتھ زمانے تک اچھا سلوک کرتے رہے، پھر اسے تمہاری طرف سے کوئی ایک ایسی حالت
پہنچے یا ایک ایسا واقعہ ہو جو اس کو ناگوار گزرتی ہے تو فوراً کہہ دیتی ہے اللہ کی قسم مجھے تم سے تو کوئی بھلائی آج تک پہنچی ہی. لمبی روایت. اس میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی 2 رکوع، ایک رکعت میں 2 رکوع، مطلب 2 رکعت 4 رکوعوں کے ساتھ قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر سجدے، قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، اس کے بعد پھر 2 سجدے اور پھر اس کے بعد سلام تھا. اس کے بعد آپ نے نماز کی حالت میں آگے بڑھے کیونکہ آپ کو جنت دکھائے گی، آپ اس کے انگور کا خوشہ لینا چاہتے اور کہا اگر یہ مل جاتا تو رہتی دنیا تک تم کھاتے. پھر آپ کو جہنم میں بہت ہولناک منظر حال دکھا گیا، آپ پیچھے ہٹے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا اور کہا میں نے عورتوں کو کثرت کی. کیوں؟ تو کہا اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ناشکری کرتی ہے اور احسان کرنے والوں کے احسان کو اتار دیتی ہے. تم لمبے عرصے تک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ایک بار کوئی چیز نہ دے پاؤ تو کہہ بیٹھتی کہ آج تک میں نے تم سے کوئی خیر پایا ہی نہیں. تو عورتوں کو اس معاملے میں بہت ہوشیار رہنا ہے شوہر کے تعلق سے کہ ناشکری نہیں کرنا. اور دوسرا احسان کرنے والے، باپ احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بھائی احسان کرتا ہے ایک عورت پر، شوہر احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بیٹا احسان کرتا ہے، لیکن وہ ایک جھٹکے میں بولتی ہے بیٹے آج تک تم سے کوئی خیر ہی نہیں ملا ہم کو، بیٹے آج تک تو نصیب ہی نہیں ہوئی تمہاری کوئی چیز. شوہر کو کہہ دیتی ہے تم نے تو کچھ نہیں دیا، میری پوری جوانی ختم ہو گئی، بوڑھی ہو گئی میں اور آج تک، حالانکہ وہ کرتا رہا اس کے لیے محنت. اس طرح باپ نے محنت کر کے شادی کر دی، ابا نے کیا دیا ہم کو، بس پیدا کیا اور بیاہ دیے، اتنے احسانات وہ بھول جاتی. کبھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ 2 صفتوں کی وجہ سے، شوہر کی ناشکری اور احسان کرنے والوں کی ناشکری کی وجہ سے کثرت سے عورتیں جہنم میں جانے والی. اسلام عورتوں کے خلاف نہیں، لیکن اسلام بتا رہا ہے کہ کسی ایک غلطی کی وجہ سے کون کیا ہونے والا، یہ غائب کی باتیں ہونے والی. بہرحال یہ چند روایتیں تھیں جو ہم نے اس کے بارے میں. اب حقیقت آپ نے جان لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا آپ سمجھ گئے، سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب آئیے ہو جائے تو کرنا کیا ہے، سورج اور چاند گرہن کی حقیقت اور ان میں کرنے والے اعمال. آج کا ہمارا تو اعمال کیا ہے. تو چلیے اعمال میں سب سے پہلے عقیدہ تو ہم نے سمجھ لیا کیا ہے، کوئی نحوست نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی بلائی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی اولاد پہ اثر نہیں، کوئی صحت پہ اثر نہیں، کوئی بزنس پہ اثر نہیں، کوئی رشتوں پہ اثر نہیں ہوتا اس میں. ٹھیک ہے، اللہ کی نشانی، اللہ کو یاد کرنا چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب کیا کرنا ہے، تو پہلی چیز یاد رکھیے، جب یہ ہو جائے، خسوف ہو جائے، خسوف ہو جائے، سورج اور چاند گہن ہو جائے، تو سب سے پہلا کام کرنا ہے نماز پڑھنا ہے. اور یہ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے، یہ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، سورج و چاند گہن ہوتے جا رہے ہیں، صدیوں سے مسلمان دیکھتے جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس میں نماز پڑھو. آپ نماز کو ایسے بھاگے، روایت میں آتا ہے جیسے قیامت قائم ہونے والی ہے. آپ نماز کو روایت میں آتا ہے ایسے بھاگے، راوی کہتے ہیں کہ آپ کی چادر چھوٹ گئی تو اس کو آپ گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگے. راوی کہہ رہے کہ ہم پیچھے بھاگے، ہم کو ڈر ہوا نبی کی گھبراہٹ دیکھ کر، آپ کی تیزی دیکھ کر کہ آپ چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ رہے، ہم کو گھبراہٹ ہوئی کہ قیامت تو قائم نہیں ہو گئی اور اللہ کے رسول نماز پڑھی. تو یہ سنت موقدہ ہے. اور ہمارا حال کیا ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو بدعقیدگی مارے جا رہے ہیں، اب بلائیں، طوفان، آندھی، یہ تو کوڑی چیٹی منکا تاگا موتیوں کے پیچھے پڑے، اور دوسرے لوگ وہ ہے کہ آج اب ان دوربین سے دیکھیں گے. بس ٹھیک ہے بھائی، دیکھو سائنٹیفک مشاہدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز جو کرنا ہے اسلام بتا رہا ہے وہ کیوں نہیں کر رہے ہو. دیکھیں اسلام جہاں گائیڈ کرتا ہے وہاں ہم کو نہیں سننا ہے، اور جہاں کوئی گائیڈنس اسلام نہیں دے رہا ہے مطلب چھوڑ دو، وہ عمل میں ہم اپنے طریقے ایجاد کرتے ہیں. سوچو ذرا، نماز کی طرف جاؤ. پھر نماز سنت موقدہ ہے. آئیے اس تعلق سے روایتیں دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شمس اور قمر اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ 2 نشانیاں ہیں، اور ان کو گہن کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں لگتا. چنانچہ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو گہن کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور نماز پڑھو حتیٰ کہ گہن کھل جائے. تو گہن کے ختم ہونے تک کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ نماز پڑھنا. شروع ہو گیا تب سے شروع کرنا ہے تو ختم ہونے تک، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے. دوسری روایت ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے. ایک روایت میں یہ الفاظ ہے جو بخاری کی ہے، جب تم انہیں دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو، فوراً نماز کی طرف لپکو. ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیے. اب لیکن بہرحال بے نمازیوں کو کیا بولوں، فرائضی چھوڑے ہوئے ہیں تو اب یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے، فرض نماز میں ٹھیک نماز کی عادت ڈالو، فرائض، موقدہ، سنن، نوافل اہتمام کرو میرے بھائی. تو نماز پڑھو، تو نماز کی طرف جاؤ. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں ان الفاظ سے علماء لکھتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے اس وقت نماز کو پڑھنا. تو لہٰذا ہم کوشش کریں، لیکن آج افسوس کی بات ہے یہ نماز ہو ہی نہیں رہی ہے. اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو لوگ بولے دیکھو نیا دین لائے،
नया दीन नहीं लाई भाई, ये तो असल दीन है, ये तो हमारे नबी की सुन्नत और आपका तरीका, मुबारक तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब नमाज की तरफ जाओ, ये बात वाज़ेह होगी। अब आप नमाज को जाएंगे। ठीक, तो अब नमाज कैसे पढ़ेंगे? तो इसके नमाज पढ़ने के तरीके में जो चीज़ हमको वाज़ेह मिलती है वो ये है कि इस नमाज के अंदर, ये नमाज आम नमाज थोड़ी हट करें, इस नमाज के अंदर 2 रुकू एक एक रकात में होंगे, मतलब 4 रुकू और 4 सजदों से 2 रकात हमको पढ़ना है। ये नमाज का तरीका क्या है? 4 रुकू और 4 सजदों से 2 रकात हमको पढ़ना है। उसका तरीका क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। सही बुखारी की रिवायत से तरीका देखते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा उसके रावी है, वो फरमाते और कहते हैं, अहद मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कुसूफ अदा फरमाई, इसमें सूरह बकरा की तिलावत के बराबर क़याम किया, फिर रुकू भी बहुत लंबा किया, फिर रुकू से खड़े हुए तो फिर क़याम भी तवील किया मगर पहले से कम, फिर दोबारा लंबा रुकू किया लेकिन पहले रुकू से कम, फिर सजदे में गिर गए मतलब सजदा किया, फिर उठ के फिर लंबा क़याम किया, पहले क़याम से कुछ कम, फिर लंबा रुकू किया, पहले रुकू से कुछ कम, फिर क़याम किया, पहले क़याम से कुछ कम, फिर रुकू किया, पहले रुकू से कुछ कम किया, फिर उसके बाद आपने सजदा किया, फिर सलाम फेरा तो सूरज रोशन हो चुका था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को फिर वाज की खुतबा दिया। तरीका क्या है? अल्लाहु अकबर कहकर आप नमाज पढ़ेंगे, रकात बांधेंगे, क़याम करेंगे, लंबा क़याम, क्योंकि खत्म होने तक 2 रकात कंप्लीट करना है आपको। अब तो बिल्कुल नून होता है। मिसाल के तौर पर अभी जो ब्लू ब्लड मून वाला जो लूनार एक्लिप्स हुआ, हम सबको पता था औरंगाबाद में कि 6:22 से शुरू हुआ और 7:38 तक चलता रहा। तो लंबा क़याम करना है तो मिसाल के तौर पर समझ लीजिए आप मस्जिद गए, वजू करने में टाइम गया, फिर नमाज शुरू किया, आपने क़याम किया, अल्लाहु अकबर, क़याम किया, लंबा क़याम किया। ठीक है, नमाज वही आप नमाज की सना और सूरतुल फातिहा, उसका लंबा क़याम, लंबी लंबी सूरतें पढ़ सकते हैं, लंबी यादों छोटी छोटी कई सूरतें पढ़ सकते हैं। उसके बाद रुकू करेंगे आप, अल्लाहु अकबर। ठीक है, रुकू करने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, रुकू से वापस खड़े हो जाएंगे और फिर क़याम कर लेंगे। समझिए, ये नमाज में अल्लाहु अकबर, क़याम, रुकू के बाद फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, फिर लंबा क़याम, लेकिन पहले क़याम से कुछ छोटा, सबसे पहला क़याम सबसे लंबा, थोड़ा छोटा, उसके बाद फिर रुकू, ये रुकू भी बहुत लंबा लेकिन पहले रुकू से कुछ छोटा, फिर ये दूसरे रुकू के बाद आप खड़े होंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, फिर अल्लाहु अकबर, सजदा, पहला सजदा, फिर अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाहु अकबर, दूसरा सजदा, फिर अल्लाहु अकबर, खड़े हो गए आप, खड़े होने के बाद फिर से क़याम, लंबा क़याम लेकिन दूसरे क़याम से छोटा, पहले वाले इससे पहले कौन सा था? दूसरे नमाज, उससे थोड़ा छोटा। ठीक है, क्योंकि 2 क़याम हो गए ना पहली रकात में, थोड़ा छोटा। उसके बाद फिर रुकू, पहले रुकू से थोड़ा छोटा। ठीक है, उसके रुकू के बाद फिर उठ जाएंगे आप, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, फिर हाथ बांध लेंगे, फिर क़याम, लेकिन ये तीसरे क़याम से कुछ छोटा, मतलब सबसे पहला क़याम सबसे लंबा, उसके बाद का उससे छोटा, उसके बाद का उससे छोटा, आखिरी सबसे छोटा रहे, फिर लेकिन पहले से, इससे पहले जो उससे छोटा, फिर रुकू, इससे पहले के रुकू से कुछ छोटा, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, फिर 2 सजदे, फिर उसके बाद जैसा आप अत्तहियात, दरूद, दुआ मासूरा वगैरह जो पढ़ते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये है तरीका सलातुल कुसूफ और खुसूफ का। कि तो हदीस में क्या अल्फाज है? जब तुम इन दोनों को देखो तो अल्लाह का जिक्र करो, नमाज कायम करो। हालांकि अल्लाह के रसूल ने सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ी, लेकिन फरमाया क्या? जब तुम इनको देखो, सूरज और चांद ग्रहण को, तो तुम क्या करो? नमाज पढ़ो। तो हमको दोनों के लिए नमाज पढ़ो। ठीक है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने बनफ्से नफीस कौन सी नमाज पढ़ी? खुद, वो था सूरज ग्रहण का, जब आपके बेटे इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल। समझ गया बात? तो बहरहाल ये हुआ। इसके अलावा 3 रुकू और 4 रुकू के ताल्लुक से भी रिवायतें मिलती है। 2 रुकू, 3 रुकू और 4 रुकू से एक एक रकात। समझ रहा? मतलब पहले 2 रुकू का मैंने तरीका बता दिया, मतलब टोटल 2 रकात में 4 रुकू होंगे। उसके बाद दूसरा तरीका 3-3 रुकू वाला होगा, टोटल कितने रुकू होंगे? 6 रुकू होंगे। इसी तरह एक रिवायत के अंदर 4-4 रुकू है, मतलब टोटल मिला के हो जाएंगे 8। एक रकात में 2 रुकू, एक रकात में 3 रुकू और एक रकात में 4 रुकू तक का ये अमल साबित है। एक रकात में 1 रुकू और एक रकात में 5 रुकू, ये दोनों रिवायतें ज़ईफ है। ठीक है, एक क़याम जो 2 रकात पढ़ते हैं ना इसमें, तो एक उसमें 1 रुकू वाली भी रिवायत आती है, लेकिन वो ज़ईफ है। और एक रिवायत में अल्फाज है आपने 5 रुकू भी किए एक एक क़याम में, तो लेकिन ये भी एक एक रकात में, ये भी रिवायत ज़ईफ है। जो ज्यादा सही और राजी उलमा का कौल है वो ये है कि 2 रुकू वाला ज्यादा मजबूत है, इसलिए कि ये सही बुखारी की रिवायत है। इसी तरह जो 3 रुकू और 4 रुकू, वही बता देता हूं मैं आपको।
صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں عہد رسالت میں سورج گہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں 6 رکوع اور 4 سجدے کیے. سجدے نہیں بدلیں گے. 2 رکوع 4 رکوع والی نماز میں مطلب ایک رکعت میں 2 رکوع میں بھی 2 سجدے ہی ہیں، 3 رکوع میں بھی 2 سجدے اور 4 رکوع میں بھی سجدے نہیں بدلیں گے. خالی رکوعوں کا مسئلہ ہے، اور رکوع جتنے ہوں گے قیام بھی اتنے ہوں گے. یاد رکھیں رکوع جتنے ہوں گے قیام بھی اتنے ہوں گے، یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک، تو آپ نے 6 رکوع سے پڑھایا 2 رکعت. ایک دوسری روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت 8 رکوع اور 4 سجدے سے پڑھائی. سمجھ گیا؟ تو ایک رکعت میں 2 رکوع، ایک رکعت میں 3 رکوع، یا ایک رکعت میں 4 رکوع تک کیا جا سکتا ہے. لیکن زیادہ بہتر جو علماء لکھتے ہیں وہ 2 والا ہے، کیونکہ وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور 2 بہتر ہے بہرحال. لیکن کوئی 2 سے زائد 3 اور 4 بھی کرنا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن 1 اور 5 والی دونوں روایتیں یاد رکھی ضعیف ہے. تو پتہ چلا خصوف اور خصوف میں رکوع 1 سے زیادہ ہوں گا، مطلب 2 رکعت میں، مطلب ایک رکعت میں 2، 3 یا 4 ہوں گے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے، سیکنڈ رکعت سے ویسے ریپیٹ ہوں گی. تو 2 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 4 رکوع اور 4 سجدے ہوئے. 3 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 6 رکوع اور 4 سجدے ہوئے. اور 4 رکوع کی پہلی رکعت مطلب 8 رکوع ہوں گے ٹوٹل اور 4 سجدے. تو کوانٹٹی آف سجدے نہیں چینج ہوں گے. سمجھ گیا؟ میں سمجھتا ہوں. تو یہ آپ کر سکتے ہیں چاہے تو. اور 1 اور 5 کی روایتیں دونوں ضعیف ہے، تفصیلات میں نے اس کی بھی آپ کی سمجھ. ٹھیک، اب ہر قیام کے بعد رکوع اور ہر رکوع کے بعد قیام ہوگا، اور قیام کے اندر یاد رکھیے قرت ہوں گی. مطلب جب بھی رکوع سے اٹھیں گے تو قیام ہوگا، اور قیام ہوگا تو پھر قرت ہوں گی. اس بات کو آپ یاد رکھیے، آپ کو قرت کرنا ہے. اور امام مالک اور امام شافعی اور امام بخاری رحمہ اللہ 2 رکوع والی روایت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ زیادہ ترجیح ہے، زیادہ بہتر ہے کہ آپ 2 رکوع والی پڑھیں. حالانکہ 3 اور 4 کی بہرحال روایتیں ہم کو ملتی ہیں. ٹھیک، اسی طرح جو ہے اس موقع پر اور کیا 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 جائے، کیا کیا عمل کرنا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. پہلا تو عمل دیکھ لیا نماز. اور کیا کر سکتے ہیں نماز کے علاوہ؟ تو آئیے آگے ہم روایت میں دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم ان دونوں یعنی سورج اور چاند کو گہن ہوتے ہوئے دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، پہلا کام. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھو اس وقت تک کہ واپس سے وہ ظاہر نہ ہو جائے. تو دعا کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، یہ ایک مل گیا. اسی طرح ایک اور روایت میں جو صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سورج گہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. پہلی بات میں دعا آ گیا اور نماز آ گیا. اس میں آ رہا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جب گہن ہو جائے. ٹھیک ہے، پھر فرمایا تکبیریں کہو، دوسرا عمل آ رہا ہے. اس کے بعد فرمایا نماز پڑھو اور صدقہ کرو. ٹھیک ہے، اتنے عمل اس کے اندر آ رہے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم اس کو یعنی آفتاب اور مہتاب سورج اور چاند کو گہن ہوتے ہوئے دیکھو، ٹھیک ہے، تو کچھ بھی دیکھو تو فوراً اللہ کا ذکر کرو، دعا مانگو اور استغفار کرو. دیکھیے دعا اور نماز سب میں ہے، ایک میں ذکر ہے، ایک میں تکبیر ہے، ایک میں صدقہ ہے، اور اس میں استغفار کے الفاظ زیادہ ہے. اور نماز اور دعا تو سب میں ہی آ رہا ہے. تو ہمیں بہت سارے اعمال اس کے اندر مل گئے جو ہمیں کرنا ہے. تو اب وہ کیا کیا اعمال ہے جو ہمیں کرنا ہے جو ہم کو ان روایتوں سے ملے؟ پہلا نماز قائم کرنا ہے. جب خسوف یا خسوف سورج اور چاند گہن ہو جائے تو کیا کیا عمل کرنا ہے؟ پہلا نماز قائم کرنا ہے، طریقہ میں بتا چکا ہوں. دوسرا دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی کر، ٹھیک ہے، اور ہمیں بچا لے، ٹھیک ہے، تیرے عذاب سے، ٹھیک ہے، قیامت کی تکلیفوں سے، ٹھیک ہے، اس کی نشانیوں سے ہماری توبہ قبول کر. ٹھیک ہے، تو دعا کرنا ہے. تیسرا تکبیرات کہنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر اللہ اکبر بیان کرنا ہے. چوتھا صدقہ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور پانچواں استغفار کرنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا کہ اللہ نے جس طرح سے تھوڑی دیر کے لیے سورج اور چاند کو چھپایا ہے وہ قادر ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے چھپا لے. 5 عمل کرنا ہے، نماز، دعا، تکبیرات، صدقہ اور استغفار ہمیں کرنا ہے. صدقے کے تعلق سے وضاحت کر دوں، ہمارے پاس سورج اور چاند گہن میں اسپیسیفک صدقہ دیا جاتا ہے، ثابت نہیں. اسپیسیفک صدقہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ 1 پلیٹ نمک، ہلدی، مرچی، انڈا، بھلاوا، سوکھی مرچی، فلاں تیل اور یہ اور وہ اسپیسیفک صدقہ دیتے ہوتے ہیں. یہ ثابت نہیں ہے. آپ صدقہ کیجئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسپیسیفک صدقہ نہیں ہے. اسپیسیفک مطلب خاص نہیں کر سکتے آپ کسی صدقے کو، جیسے ہم بس دیتے ہیں، سمجھ گیا، اتنا وہ پرٹیکولر چیزیں ہوتی ہیں، ہلدی، مرچی، نمک، انڈا، تیل، بھلاوا، لال مرچی سکی ہوئی، ہری مرچیاں، کچھ لیمبو، یہ نہیں ہے.
یہ نہیں ہے کچھ بھی صدقہ. ہاں اگر یہی سب چیزوں سے سالن وغیرہ بنتا ہے کسی کو کھانے کو دے رہے ایک الگ بات, لیکن ہمارے پاس اسپیسیفکلی ایسے صدقے میں نے دیکھا ہوں سورج چاند گرہن میں, تو یہ ثابت نہیں. آپ روپیہ دے, پیسہ دے, جانور دے, کچھ بھی دے, آپ کر سکتے ہیں, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, صدقہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں, کیونکہ صدقات مصیبت اور بلاؤں کو ٹال. ٹھیک ہے, اور یہ سورج اور چاند کے لیے صدقہ نہیں دے رہے, اس میں کوئی بھی کام سورج چاند کے لیے نہیں ہو رہا. دعا مانگو تو آپ سورج اور چاند کے لیے دعا مت مانگیے, اپنے لیے مانگنا ہے. استغفار سورج چاند کے لیے نہیں, کیونکہ ایک عقیدہ یہ بھی مسلمانوں میں کہ سورج اور چاند تکلیف میں رہتے اس دن, تو ان کے لیے استغفار کرتے ہو, اللہ ان کے ساتھ آسانی کرے. یہ تو پہلے سائنٹیفک نالج نہیں تھا, سمجھتے گھس جاتے ایک دوسرے میں, پتہ نہیں کیا ہوتا, کولائڈ ہو جاتے, تو وہ دعائیں کرتے تھے, تکلیف میں بولتے تھے سورج چاند سے لال ہو جاتا بولے سورج اور چاند. یہ سب نہیں ہے, ان سائنٹیفک باتیں ہیں سب, اور یہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ بھی نہیں. تو دعا اپنے لیے, استغفار اپنے لیے, صدقہ اپنے لیے, ذکر اللہ کا, تکبیرات بیان کرنا ہے, اور ساتھ میں نماز قائم. 5 اعمال کرنا ہے. جب یہ چیزوں میں سے کوئی گھٹنا سورج اور چاند ہو جائے, کسوف یا خسوف ہو جائے, تو آپ کو یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ کسوف اور خسوف کی نماز مرد اور عورتیں دونوں کے لیے ہے. بہرحال ہمارے پاس تو فرض میں آنا بند کر دیا ان کا, عورتوں کا, تو اب کسوف کیا بولوں میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے لے کر آج تک عورتیں مسجد حرم میں, مسجد نبی میں آتی تھی, آتی ہے اور آتی رہیں گی قیامت. اور انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کو چھوڑ کر پورے دنیا کی مسجدوں میں عورتیں نمازوں کو آتی ہے 5 وقتہ, آتی تھی, آتی ہے اور آتی رہیں گی. لیکن ایک بڑا افسوسناک بات ہے کہ انڈیا, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں پورے لچے, لفنگے, موالی, غنڈے مسجدوں کے باہر بیٹھتے ہیں, لہٰذا چھیڑ چھاڑ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اس لیے ہم لوگ احتیاطاً فتنہ نہ ہو بلکہ عورتوں کو نہیں بھیجتے ہیں, کیونکہ یہاں شریف لوگ نہیں رہتے نا. لیکن بازار وغیرہ میں بہت شریف لوگ موجود ہوتے ہیں, تو وہ تو کبھی کچھ نہیں کرتے ہماری عورتوں کے ساتھ. کالجز کے اندر بھی بڑی شرافت کا عمل ہوتا ہے ہماری بچیوں کے ساتھ, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہاں تو نیک لوگ ہی ہوتے ہیں, وہاں تو پورے اللہ کے ولیاں رہتے ہیں پورے. اسی طرح تھیٹرز میں پورے اللہ کے ولی ہے, تو وہاں نہیں ہوتا. لیکن مسجدوں میں سارے لچکے لفنگے اس کے اطراف گھومتے رہتے ہیں, جیسی عورت گئی تو فتنہ ہونے کا ڈر بڑھ جاتا ہے. ہاں اکیلی سفر کر کے وہ دنیا کے کونوں میں گھوم سکتی ہے, لیکن نماز کو اکیلی نہیں, نماز کو مسجد میں جانے سے کیا ہوتا ہے, فتنہ ہوتا ہے. تو شاید ہم لوگ یہ انڈیا, پاکستان میں دنیا کو یہ بول رہے ہیں کہ ہاں پورے لچے لفنگے موالیاں ہمارے پاس ہی ہے, اور مسلمان یہ بول رہے ہیں کہ ہاں ہمارے کمیونٹی میں اتنے گندے لوگ ہیں کہ ہماری عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی نماز. واللہ عالم. پھر اس کے علاوہ کیا وجہ ہے, اگر لوگ بتائے تو میں بھی اپنے رائے بدلنے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ نہیں بھائی صحیح بات ہے, عورت کا مسجد میں آنا اتنا ہے. تو پورے گلف میں عورت مسجد میں آ رہی ہے, پورے یورپ میں مسجد میں عورت آتی ہے, آتی تھی, آتی ہے اور آتی رہیں گے. میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسلمانوں نے, امیت نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے 50 سال بعد اندلس کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی, یورپ نمازیں پڑھی, برا انتظام تھا. آٹومن امپائر جو لاسٹ ختم ہونے والی حکومت تھی یورپ سے جو نکلی, جتنی مسجدیں تھیں عورتوں کا انتظام تھا بالکل. ترکی جو خلافت بولتے عورتوں کا تھا, تو پورے یورپ میں عورتیں آتی تھی, آتی ہے اور آتی رہیں گی. پورے امریکہ میں جب مسجدیں اسٹیبلش ہوئی, عورتوں کا انتظام شروع سے ہے. پورے آسٹریلیا میں وہی حال ہے, آپ رشیا چلے جائے وہی حال ہے, ملیشیا چلے جائے, انڈونیشیا چلے جائے. صرف انڈیا, پاکستان, بر صغیر میں فتنہ ہے, باقی جگہ فتنہ نہیں ہے. تو ہم لوگ کیا بولنا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, کہ شاید ہمارے پاس اتنے برے لوگ ہیں, یا پھر ہماری عورتیں اتنی بری ہیں کہ باہر جا کے فتنہ کر دیتی, تو لہٰذا مسجد کو بچانے کے لیے ہم لوگ ان کو آنے نہیں دیتے. سوچو مسلمانوں, سوچو. تو یہ نماز مرد اور عورتیں دونوں پڑھیں گی. دونوں کے اس لیے کہ اس واقعات میں جو راویوں کے میں نے نام لیا, مائی عائشہ نے ایک حدیث روایت کی, اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, نماز پڑھائی ہم کو. اور ایک روایت میں اسما رضی اللہ عنہا, جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے, وہ بھی موجود تھی, اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے خیرت کی, ہم نے خیرت سنی. نماز میں خیرت بھی ہوتی ہے, سنی. تو عورتیں تھی, انہوں نے اسے نماز کو سنا, خیرت کو سنا. یہ بات کو ٹھیک ہے. تو بہرحال مرد اور عورتیں دونوں کے لیے. اب نماز کسوف باجماعت ادا کرنا چاہیے, یہی سنت ہے, یہی راجح ہے, یہی درست اور بہتر ہے. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھیے اس کے تعلق سے امام بخاری نے جو ہے ایک باب باندھا بخاری کے اندر, اور باب قائم کیا, صلاۃ الکسوف جماع. ایک باب باندھا کہ کسوف کی نماز جماعت کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو گویا یہ نماز با جماعت ہوتی ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی دینے والے کو بھیجا, مطلب جو آپ نماز کے لیے آپ نے ایک آدمی کو بھیجا, اور وہ آدمی کہہ رہا تھا الصلاۃ الجامعہ, کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. تو گویا اذان نہیں دی جائیں گی اس کے لیے, یہ نماز میں کوئی اقامت بھی نہیں ہے, لیکن اس نماز کے لیے آواز دی جا سکتی, نماز کے لیے جمع ہو, نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ. یہ کہنے میں
کوئی حرج نہیں، جدید دور میں واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے بھی آپ بول سکتے ہیں نماز پڑھ، مطلب بلانا مقصود ہے، اس میں کوئی اذان نہیں ہے، اس میں کوئی اقامت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک شخص کو بھیجا، یہ اللہ کے رسول نے خود کہا نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی دینے والے کو بھیجا اور اسے کہا کہو نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، اس نے اعلان کیا اور لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو باجماعت پڑھنا ہے، مردی عورتیں بھی پڑھیں گی، اس کے لیے کوئی اذان نہیں، کوئی اقامت نہیں، لیکن اس کے لیے اعلان کیا جا سکتا ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، یا نماز اتنے ٹائم پر ہی مسجد میں ہوگی، کیونکہ آج کل پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کب سورج گرہن چالو اور کب، تو ہم پہلے سے بول سکتے ہیں کہ 6:22 کو شروع ہو تو مغرب پڑھیے، مغرب کے بعد صلاۃ الکسوف ہوں گی یا صلاۃ الخسوف ہوں گی۔ چلیے، اس کے بعد نماز کسوف میں جہری قرات کی جائیں گی، اگر امام قرات کریں گا، جس کے تعلق سے بخاری کی روایت میں عائشہ فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف پڑھائی جس میں جہر سے قرات کی، زور سے قرات کی، تو اس میں زور سے سنیں گے۔ اس تعلق سے کچھ روایتیں آتی، کچھ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے قرات نہیں کرائی، لیکن اس پر لوگوں نے کلام کیا کہ ضعیف ہے۔ میں عائشہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرات کی، مطلب سنے آ رہی تھی عورتوں کی سب تک جو ہے آواز، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ یاد رکھیں نماز کسوف کے بعد جو خطبہ دینا بھی یہ درست ہے اور سنت ہے، بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بے شک شمس اور قمر، آفتاب اور مہتاب، سورج اور چاند، سن اور مون، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی دو نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور یہ کسی کے جینے اور مرنے سے آتی اور جاتی نہیں ہے۔ چونکہ لوگوں میں کیا غلط فہمی ہو گئی تھی، آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن، سمجھ گیا؟ تو خطبہ دینا بھی